جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، اسی طرز پر موجودہ زمانے میں بعض مذہبی لیڈر بھی بیعت کا طرز اپنائے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو اس کے بارے میں اتنی رائے دے چکا ہوں کہ اب رائے دینے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بیعت کی تعبیر بعض جگہوں پر اختیار کی گئی یا حدیث میں، تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں۔ قدیم ترین زمانے سے عہد معاہدہ لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ جس طرح اب ہم حلف اٹھاتے ہیں یا کوئی معاہدہ لکھ لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے قدیم زمانے میں یہ روایت تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا جاتا تھا، اور پھر لوگ کہتے تھے کہ اب ہم اس عہد کی پابندی کریں گے۔ بعض اوقات ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا جاتا تھا، بعض اوقات ہاتھ اس موقع پر چوم لیا جاتا تھا۔ یہ جو ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، یہ اسی قدیم روایت کی تعبیر ہے، یعنی یمین اللہ، اللہ کا ہاتھ اس کو قرار دے کر ہم اس سے عہد باندھتے ہیں، اور یہ گویا ایک طرح کی تمثیل ہوتی ہے خدا کے ساتھ عہد اطاعت کی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس موقع کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے، تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایمانم بکا و تصدیقم بے کتابک و وفام بے عہدک، یعنی میں اس حجر اسود کا استلام کر رہا ہوں خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، اس کی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، اور اس کے عہد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ گویا اللہ کا ہاتھ اس کو قرار دے کے ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور اگر اس کا موقع نہیں ہوتا تو اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیعت کا طریقہ جو ہے، یہ قدیم ترین طریقہ رہا ہے، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے مواقع پہ اختیار کیا گیا۔ اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ بیعت لے رہے ہیں، روز لیں، کیا اعتراض ہے؟ اور روز لی جاتی ہے، کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ لوگوں سے اطاعت کی بیعت لے رہے ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کا عہد لینے کا اللہ تعالیٰ نے حق کس کو دیا ہے؟ قرآن مجید میں بالکل واضح ہے کہ یہ صرف 3 ہستیاں ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں ہم سے اطاعت کا عہد لیں، ہم ان کی اطاعت کے اندر پہلے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا رسول جب چاہے اطاعت کا عہد لے، اس لیے کہ دین کا تنہا ماخذ وہی ہے، ان کو پیغمبر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ مسلمانوں کا حکمران، اس کو اطاعت کرانے کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا نظم قائم ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے، جب آپ ایک سرخ بتی کے اشارے پر رکتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی حکومت کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ گویا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ تو یہ اطاعت ویسے بھی ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر کسی موقع پر حکمران چاہیں کہ اس اطاعت کا عہد لیں منتخب ہونے کے بعد، تو لے سکتے ہیں۔ یہ سمع و طاعت کی بیعت ہے، تو یہ اللہ لے سکتے ہیں، اللہ کا پیغمبر لے سکتا ہے، مسلمانوں کا حکمران لے سکتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی یہ لی، اللہ کے رسول نے بھی لی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد مسلمانوں کے جو خلفاء مقرر ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر اور باقی لوگ، وہ بھی لیتے رہے۔ یعنی یہ طریقہ ایک قدیم روایت کے طور پر لمبے عرصے تک جاری رہا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اب بھی مسلمانوں کا حکمران بنا دیا گیا ہے تو حلف تو اٹھاتے ہی ہیں ہمارے نمائندے اسمبلی میں، لیکن اگر وہ بیعت کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہے تو اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لے اچھی بات ہے، نہ لے تب بھی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یعنی جو واجب نہیں ہے۔ اطاعت میں تو ہم بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے تحت بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں سے اسلام کی بیعت لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کو لانے والے ہیں اور خدا کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب چاہیں ہم سے بیعت کا مطالبہ کریں۔ میں یہ حق کیسے رکھتا ہوں؟ یا آپ یہ حق کیسے رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب تو اس بیعت اسلام میں بندھے ہوئے ہیں پہلے سے، تو اس میں اگر کوئی مرشد ہے زمین کے اوپر اسلام کے معاملے میں، تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس حیثیت کا ادعا کرتا ہے تو اس کو شفاخانہ یا امراض دماغی میں بھیجنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس مقام پر اپنے آپ علیہ وسلم، باقی کسی کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اس حیثیت کا ادعا کرتا ہے تو اس کو شفاخانہ یا امراض دماغی میں بھیجنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس مقام پر اپنے آپ کو فائز سمجھ کے یہ بیعت لے رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو سمع و طاعت کی بیعت اگر آدمی لیتا ہے تو بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف حکمران لے سکتا ہے۔ اسلام کی بیعت اگر لیتا ہے تو اپنے آپ کو پیغمبر کے منصب پر فائز کرتا ہے، اور یہ منصب اب زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بعد میں سمع و طاعت کی بیعت تو لی ہے سیاسی لحاظ سے، اسلام کی بیعت لینے کی کبھی جسارت نہیں کی،
اور اگر زمین کے اوپر رسول اللہ کے بعد کوئی جسارت کر سکتا تو ابو بکر کو کرنی چاہیے تھی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نہیں کی کبھی۔ چنانچہ اس کا دروازہ تو حضور کے بعد بند ہو گیا۔ اس کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ توبہ کی بیعت لیتے ہیں، توبہ کی بیعت میں لے رہا ہوں لوگوں سے، اصلاح کی بیعت لے رہا ہوں، تو میرے نزدیک یہ بھی بڑا غیر معمولی ابرام ہے۔ اصلاح کا میں بھی محتاج، توبہ کا میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، مجھ میں اور آپ میں اس لحاظ سے فرق کیا ہے؟ کیا حق رکھتا ہے کوئی شخص کے دوسرے سے کہے کہ تم میرے ساتھ عہد کرو کہ تم توبہ کرو گے؟ یہ عہد تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کر چکے۔ تو یہ بیعت بھی ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسے منصب پر فائز کرنا ہے کہ جو منصب اب زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو بیعت کے بارے میں یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ سمع و اطاعت کی بیعت مسلمانوں کے حکمران چاہیں تو لے لیں، کوئی لینا ضروری نہیں ہے، پہلے ہی ہم اطاعت کر رہے ہیں ان کی، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے حکمران موجود ہیں تو ان کے قانون کی پابندی کی جاتی ہے، جو قانون بنا دیا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں کسی مسلمان ملک میں یا کسی غیر مسلم ملک میں بھی اگر آپ گئے ہیں، وہاں بھی آپ معاہد ہوتے ہیں تو ان قوانین کی پابندی اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک معاہدہ ہے جس کے اندر آپ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ جب چاہیں یہ بیعت لے لیں، اس کے علاوہ اب اور کون سی بیعت لینی ہے؟ تو جن لوگوں کو بیعت لینے کا بہت شوق ہے بعض مذہبی رہنماؤں کو، ان کو میں نے مشورہ دیا تھا یہ سارا تجزیہ کر کے کہ سمع و اطاعت کی بیعت لینے کا آپ حق نہیں رکھتے، توبہ و ارشاد کی بیعت لینے کا آپ حق نہیں رکھتے، اسلام کی بیعت لینے کا آپ حق نہیں رکھتے۔ اب اگر لینی ہے تو ایک بیعت لے سکتے ہیں، اور وہ بیعت وہ ہے جو حضور نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا ابتدا میں کہ میری کر لو۔ انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ بھائی چارے کی بیعت کر لو، یہ کر لو۔ حضور نے یہی کہا تھا کہ دعوت کے اس کام میں میں تم کو دعوت دیتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ الا ان یبایعکم ان یکون اخی و صاحبی، تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرتا ہے، میرے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی بن کے رہے گا؟ تو بھائی اور ساتھی بنا لیجئے۔ لیکن جب میں نے یہ لکھا تو ایک مذہبی رہنما نے اس کا جواب مجھے یہ دیا، لکھ کر دیا، چھپا ہوا ہے، کہ تم خواہ اس پہ تنقید کر رہے ہو، آخر تمہاری بیوی نے بھی تمہاری سمع و اطاعت کی بیعت تو کی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہی یہ ہے، میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو ساتھی بنا کے رکھیے، آپ بیوی بنا کے رکھنے پہ مصر ہیں۔ تو اس پر یہ بحث ختم ہو گئی تھی۔